الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ و صحبہ اجمعین۔ باب من اولم علی بعض نسائہ اکثر من بعض۔ ایک بیوی کے مقابلے میں دوسری بیوی کا ولیمہ زیادہ کھلانا۔ باب کا حاصل ہوا کہ کسی شخص نے کئی شادیاں کی باری باری، کسی بیوی کے موقع پر مختصر ولیمہ کیا اور کسی بیوی کے نکاح کے موقع پر اس نے لمبا چوڑا ولیمہ کیا، تو اس قسم کا تفاضل اگر کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ بیویوں کے ولیمے میں مساوات ضروری نہیں ہے۔ اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مقصود ہے۔ اس میں مرد کی اپنی صفات، اپنے حالات کا بھی دخل ہو سکتا ہے۔ کسی موقع پر مختصر ولیمے کی ہی گنجائش تھی، کسی موقع پر زیادہ تھی، یا اس کے انبساط و نشاط کا بھی فرق ہو سکتا ہے۔ غرض یہ ولیمے کی دعوت کا تعلق بیوی کے حقوق سے نہیں ہے، یہ اپنی اظہار مسرت سے ہے، چاہے لمبا ولیمہ کرے یا مختصر ولیمہ کرے۔ حدیث آ رہی ہے، بہی قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت قال ذکر تزویج زینب ابنت جحش عند انس۔ حماد ابن زید کہتے ہیں کہ حضرت ثابت نے بتایا کہ حضرت انس کے پاس زینب بنت جحش کی شادی کا ذکر چھڑ گیا، تو حضرت انس نے بتایا ما رأیت، فقال ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم علی احد من نسائہ ما اولم علیہا اولم بشات، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ولیمہ کرتے ہوئے کسی بھی بیوی کی شادی پر نہ پایا جیسا کہ آپ نے ولیمہ کیا حضرت زینب بنت جحش کے نکاح کے موقع پر، کہ آپ نے ایک بکری کا ولیمہ فرمایا تھا۔ معلوم ہوا کہ دوسری بیویوں کے مقابلے میں یہ ولیمہ اس زیادتی پر مشتمل تھا، تو نقص و زیادت کے ساتھ چند بیویوں کے ولیمے اگر کر لیے جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باب من اولم باقل من شات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب الشیء بالشیء یذکر کی طرح سے ہوتے ہیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پچھلے باب سے ہی کوئی سبب ایسا پکڑ لیتے ہیں، یا تو باب میں ہی کوئی گنجائش نکل آتی ہے کہ اگلا باب اور بنایا جاوے، یا پچھلے باب کی حدیث میں کہیں کوئی جگہ مل جاتی ہے اور اشارہ مل جاتا ہے، اور پھر اس سے آپ باب باندھتے ہیں۔ یہاں جو حدیث آئی تھی اولم بشات، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمہ بشات کا ذکر آیا اور کمی بیشی کا ذکر آیا، تو اب ان دونوں باتوں کو لے کر کے ایک نیا عنوان قائم فرما رہے ہیں حضرت، من اولم باقل من شات، ایک بکری سے کم جس نے ولیمہ کیا اس کا بیان، یعنی حضرت زینب بنت جحش کا ولیمہ آپ نے ایک بکری کے ساتھ کیا تھا، ایک بکری ذبح فرمائی، اور یہ بڑا ولیمہ تھا، پتہ چلا کہ دوسرے ولیمے اس سے کم تھے، تو اب یہیں سے سوال ہوا کہ پھر وہ ولیمہ کس شکل میں تھا، کیسا تھا، کتنا تھا، تو فرمایا کہ اس کا جواب آنے والی روایت میں موجود ہے۔ بہی قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن منصور بن صفیہ عن امہ صفیہ بنت شیبۃ قالت، حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائہ بمدین من شعیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کا ولیمہ 2 مد جو سے کیا، بمدین من شعیر، 2 مد جو سے بھی کیا، یعنی تھوڑا سا کچھ جو مہیا تھا وہ بھی کھلا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ولیمہ آپ نے بکری کے ساتھ نہیں کیا،
بکری والا ولیمہ تو آپ کا بڑا ولیمہ تھا۔ یہاں سند کی ایک بات آپ دیکھتے چلیں کہ اس روایت کو نقل کرنے والی صفیہ بنت شیبہ ہیں، اور صفیہ بنت شیبہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ تابعیہ۔ اب اگر یہ تابعیہ ہیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کی بات بتا رہی ہیں تو پتہ چلا بیچ میں کسی صحابی یا صحابیہ کا واسطہ غائب ہے، اس لیے یہ روایت مرسل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صفیہ بنت شیبہ یہ بھی صحابیہ ہیں۔ صحابیہ ماننے کی صورت میں بھی یہ روایت مرسل ہوگی، لیکن مراسیل صحابہ میں سے ہونے کی وجہ سے باعث اشکال نہیں ہے، یہ روایت مرسل ہوگی، کیونکہ حضرت صفیہ بنت شیبہ مکے میں رہتی تھی اور یہ سب قضیہ مدینہ منورہ کا ہے۔ البتہ بعض روایت میں مثلا معمل ابن اسماعیل اور یحییٰ ابن یمان نے ایک سند پیش کی ہے جس میں حضرت عائشہ کا ذکر ملتا ہے کہ صفیہ نے یہ روایت جو سنائی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سن کر سنائی۔ تو اب یہ مرسل نہیں رہی، اس کو کہیں گے مزید فی متصل الاسانید۔ الغرض یہ روایت یا تو مرسل ہے اور یا تو موصول ہے، اور خلاصے کے طور پہ کہ حضرت عائشہ کا ذکر بعض روایتوں میں ہے تو یہ روایت موصول کی قبیل سے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کا، کس بیوی کا نام نہیں لیا، کسی بیوی کا ولیمہ کیا 2 مد جو کے ساتھ، یعنی تھوڑا سا جو تقسیم کر دیا، کھلا دیا۔ اب کس بیوی کا یہ ولیمہ تھا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے صراحتاً نام کی تعین نہیں مل سکی، لیکن قرائن سے غالب گمان یہ بنتا ہے کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مراد ہیں۔ 2 مد جو بہت مختصر سی مقدار ہے، 1 ساع میں 4 مد ہوتے ہیں، تو 2 مد گویا نصف ساع سے آپ نے ولیمہ کیا ہے۔ اب سمجھ میں بات آئی کہ اگر کوئی غریب انسان ہے تو اس کو بڑوں کی ریس، مالداروں کی ریس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اتنے میں اپنی خوشی کا اظہار کر دینا چاہیے۔ باب حق اجابت الولیمۃ والدعوہ ومن اولم 7 ایام ونحوہ ولم یعقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما ولا یومین۔ اس باب میں 2-3 چیزیں بیان کی گئی، وہ یہ ہیں کہ ولیمے کی دعوت اور دوسری دعوت قبول کرنے کا بیان ہے۔ حق اجابت الولیمۃ والدعوہ، ولیمہ اور دوسری دعوت کو قبول کرنا حق ہے، اور بیان اس بات کا کہ 7 دن تک ولیمے کی دعوت کی جا سکتی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں 1 دن 2 دن کی کوئی تحدید نہیں پیش فرمائی ہے۔ حاصل باب کا یہ ہے کہ دعوت ولیمہ اور دوسری کوئی بھی دعوت جب کوئی دے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ دعوت ولیمہ کے قبول کرنا اس کا فقہی حکم کیا ہے؟ اس میں 2 قول ہیں، بلکہ 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قبول کرنا واجب ہے، امام مالک اور شوافع، حنابلہ، اسی طریقے سے حنفیہ کا ایک قول تو یہی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ولیمہ کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، جمہور کا مسلک یہی ہے، اور حنفیہ، مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کے یہاں بھی راجح قول یہی ہے۔ اب پہلے جو بتلایا گیا وہ راجح قول نہیں تھا۔ بعض شوافع، تیسرا قول، بعض شوافع اور بعض حنابلہ فرماتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے،
علامہ ابن دقیق العید نے بتایا کہ یہ اس وقت ہے جب عام لوگوں کو دعوت دی گئی ہو، لیکن اگر دعوت خاص ہو تو جس کی تخصیص کر دی گئی اس کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ ہاں، ایک عام دعوت، اگر ابن دقیق العید کی بات کا مطلب ہے کہ اگر اس طرح اعلان ہو گیا پوری گلی والوں کی دعوت ہے، پوری بستی والوں کی دعوت ہے، تو فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ اور اگر کسی کی تخصیص کر دے گی اس کا نام لے کر کے، اس سے مل کر کے، تو ایسی صورت میں اس کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ ومن اولم السبعۃ ایام ونحوہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا ہے کہ 7 دن سے زائد بھی ولیمہ کھلا سکتا ہے، اگرچہ کہ اس مسئلے میں ائمہ کا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی طرف بھی حضرت مصنف علام اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ ولیمہ کتنے دن تک کیا جا سکتا ہے؟ جمہور فرماتے ہیں ولیمہ پہلے دن کرنا مسنون ہے، دوسرے دن کرنا جائز، تیسرے دن مقرر اور ریا و سمعہ میں داخل ہے، یعنی اب تیسرے دن کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولیمۃ اول یوم حق والثانی معروف والثالث سمعۃ وریا۔ ولیمہ اول یوم حق، ایک دن کرنا تو حق ہے، دوسرے دن بھی نیکی میں شمار ہے، تیسرے دن اب ریاکاری، شہرت پسندی۔ یہ روایت امام نسائی نے بھی نقل کی ہے، امام ابو داؤد نے بھی نقل کی ہے حضرت زہیر ابن عثمان کے حوالے سے۔ لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ زہیر ابن عثمان کی یہ جو حدیث ہے اس کے مضمون میں یہ منفرد نہیں ہے، ان کے کئی متابع بھی موجود ہیں۔ چنانچہ ابن ماجہ نے ابو ہریرہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا، بیہقی نے حضرت انس سے، امام ترمذی نے عبداللہ ابن مسعود سے اس مفہوم کی حدیث نقل کی۔ ترمذی شریف کے الفاظ اس طرح ہیں کان طعام اول یوم حق وطعام اليوم الثانی سنہ وطعام اليوم الثالث سمعہ۔ کان طعام اول یوم حق، پہلے دن کا کھانا تو ٹھیک ہے، دوسرا سنت ہے، تیسرا سمعہ اور شہرت میں داخل ہے۔ بہرحال ائمہ کا اس میں اختلاف ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا موقف پیش کیا۔ مالکیہ فرماتے ہیں ولیمہ 7 دن تک کیا جا سکتا ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کے قریب قریب بات کہی ہے۔ جمہور فرماتے ہیں کہ 7 دن کی جو کچھ بھی روایت اگر ہے تو وہ کثرت مدعوین پر ہے، یعنی سب کو ایک ساتھ جمع کرنا اگر مشکل تھا تو 7 دن تک اس طرح ترتیب تھوڑے تھوڑے لوگوں کو کھلایا جا سکتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے لوگ آ کر کھاتے رہیں اور جاتے رہیں۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ 7 دن اصل میں مطلوب نہیں ہے، اور وہی بہتر ہے جو اوپر بتایا گیا کہ پہلے اور دوسرے دن کر کے آدمی فرصت لے لے۔ اب روایت کو دیکھتے چلیں۔ روایت ہے عبداللہ ابن یوسف کی، قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دعی احدکم الى الولیمۃ فلیاتها۔ دیکھیے یہاں امر کے صیغے سے ولیمے میں شرکت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری حدیث مسدد کی قال حدثنا یحییٰ عن سفیان قال حدثني منصور عن ابی وائل عن ابی موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فک العانی واجیب الداعی وعود والمریض۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں سے منع فرمایا۔ ہمیں براء ابن عازب کہتے ہیں امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کام کرنے کا حکم دیا، فک العانی واجیب الداعیہ وعود المریض۔ وعود المریض، مریض کی عادت کرو، جنازے کے ساتھ جاؤ، چیخنے والوں کو جواب دو، مظلوم کی نصرت کرو، فک العانی واجیب الداعی وعود المریض۔ اور آگے فرمایا ایک دوسری روایت میں تھوڑا سا اختلاف، تھوڑا تھا تنوع ہے،
دوسری روایت دیکھیے. برا ابن عازب کہتے ہیں امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع امرنا بعیادۃ المریض واتباع الجنائز وتشمیت العاطس وابرار القسم. کوئی قسم کر لے کھا لے نہیں پوری کر پاتا آپ اس کی مدد کرو. ونصر المظلوم فک العانی کے معنی میں. وافشاء السلام واجابۃ الداعی. ونہانا عن خواتیم الزور ہم کو روکا چند چیزوں سے سونے کی انگوٹھی سے چاندی کے برتن سے. وان المیاسر والقصیہ ریشمی کپڑوں سے اسی طریقے سے ریشم ملے ہوئے کپڑوں سے اور ریشم کی ایک قسم استبرق والے کپڑے سے اور دیباج کے کپڑے سے بھی ریشمی کی ایک قسم ہے. ان سب کپڑوں سے منع فرمایا. تابعہ ابو عوانہ والشیبانی عن عشعث فی افشاء السلام. وہاں کی افشاء السلام کے تعلق سے جو ٹکڑا آیا تھا اس میں ان کی مطابقت بھی موجود ہے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن سهل بن سعد قال دعا ابو سعيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امراته يومئذ خادمتهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم انقعت له تمرات من الليل فلما اكل سقطه اياه. وقت پورا ہو چکا. پھر انشاءاللہ اگلی ملاقات میں. سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.